رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان آپس میں ملتے اور دونوں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے سے پہلے ہی ان کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے اوپر روزہ لازم کر لو کیونکہ اس کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے۔ چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ ہمارے سالوں پرانے رشتوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ غلط فہمیوں کو پلنے مت دیں، ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے نہ آپ کے دماغ میں، ان کی جگہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ وضو کے پانی کے ساتھ گناہوں کا جڑنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے تو اس کے گناہ بدن سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ جن سے محبت ہو انہیں کاٹا نہیں جاتا بلکہ ان کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں۔ بات ضرورت کی نہیں بلکہ خلوص و محبت کی ہوتی ہے۔ جگہ بنانی پڑتی ہے، دل میں ہو یا گھر میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ ہم سکون کی تلاش میں اکثر ان راستوں کو اپناتے ہیں جو مزید بے سکونی کی وجہ بنتے ہیں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت گھٹاتی ہیں۔ مانگنے سے بھیک تو مل سکتی ہے مگر اہمیت اور محبت نہیں ملتی۔ بطور مسلمان ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں عید الاضحیٰ جیسے خوبصورت تہوار عطا کیا ہے، جس میں ہمیں جانوروں کی خدمت اور پیار کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ کے حکم اور انبیاء علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربانی کی سعادت ملتی ہے اور غریبوں کو گوشت کھلانے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کا دین اسلام بے حد خوبصورت ہے۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کی خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کو دوبارہ سننے کا انتظار کریں۔ قسمت کا اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہوتا ہے۔ بیٹی امیر کی ہو یا غریب کی، اللہ کریم سب بیٹیوں کا نصیب اچھا کر دے، آمین ثم آمین۔ سوشل میڈیا، اس کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح وزنی ہیں لیکن اس کی برائیاں بھی پہاڑوں کی طرح بھاری بھرکم ہیں۔ رب کریم ہمیں اس میں خیر پھیلانے والی کنجیاں عطا کر دے اور اس میں شر کو روکنے کے طالب بھی عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ہمیشہ یہ اظہار کریں کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ ڈالے، کیونکہ رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے بہتر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، دوستی اور دشمنی میں بھی اعتدال رکھیں۔ دوست کے ساتھ ایک حد تک دوستی کرو کیونکہ ممکن ہے وہ ایک دن تمہارا دشمن ہو جائے، اور دشمن سے بھی ایک حد تک ہی دشمنی رکھو کیونکہ شاید وہ کسی دن تمہارا دوست بن جائے۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بہتر اجر رکھتی ہیں، اس لیے آپ کو کہانی کا دوسرا رخ نہیں دکھایا جاتا۔ یہ دعائیں زندگی میں وہ آسانیاں لاتی ہیں جن کے لیے ہم سر سے دعا ہی نہیں کرتے۔ جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی بقول آپ کے وہ زندگی میں بہت سی آسانیاں لا رہی ہیں، وہ بہت سے مصائب ٹال رہی ہیں، وہ بہت سی مشکلوں کو دور کر رہی ہیں۔ ہم عقل والے نہیں بن سکتے کیونکہ ہم عقل کل کسی کسی کو نصیب ہے، پھر ہمیں کیا بن جانا چاہیے؟ مان لینے والا۔ اطمینان رکھیں، صبر کریں، دعا کریں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ دور حاضر میں سب سے زیادہ رابطے بڑھانے والا موبائل فون ہی سب سے زیادہ رشتے خراب کرنے میں آج بھی پہلے نمبر پر ہے۔ مضبوط رشتے کی نشانی، جہاں ہزار اختلاف ہونے کے باوجود آپ ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑتے ہوں، کیونکہ لڑائی جھگڑے سے زیادہ آپ کو اپنا رشتہ عزیز ہوتا ہے۔ بیٹی سے کہتے ہیں گھر کی عزت خراب مت کرنا، بیٹے سے کیوں نہیں کہتے کہ کسی کے گھر کی عزت کے ساتھ مت کھیلنا۔ خود کو اتنا سمجھدار نہ سمجھیں کہ دوسرے بیوقوف نظر آنے لگیں اور خود کو اتنا نیک نہ جانیں کہ باقی سب گنہگار لگنے لگیں۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے، کیا ماں زندگی کی تاریک راتوں میں روشنی ہے، باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا۔ موبائل فون کی بدولت فصل جلدی پک گئی، شہر میں میرے کوئی بچہ بچہ نہیں رہا۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی اسے پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ باپ ایک جہاں جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے۔
ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ بارشیں کیوں نہیں ہوتی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ قحط، معاشی تنگی اور اپنے حکمرانوں کی زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے، اور اگر زمین پر چوپائے نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ ادا کر دیتا ہے۔ وقت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہے۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطائیں ہیں۔ تم اپنی غلطیاں نہیں مٹا سکتے اگر تم اسی راہ پر چلتے رہو۔ جب تم کسی سے تعلق بناؤ تو یہ یاد رکھنا، اگر تم تعلق کی کتاب میں پہلے صفحے پر لفظ احساس، ایمانداری اور برداشت تحریر نہیں کرو گے تو پھر آخری صفحے پر جدائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ خود اپنے ہی اندر سے ابھرتا ہے وہ موسم جو رنگ بچھا دیتا ہے تتلیوں کے پروں پر۔ اللہ نے جانوروں سے بھی بڑے بڑے کام دیے۔ ہدہد جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے روبرو ایک پوری قوم کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا۔ چیونٹی جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا رخ بدل گیا۔ کوہ جس کے ذریعے انسان کو مردہ دفن کرنے کا طریقہ سکھایا گیا۔ ایک ہاتھی نے خانہ کعبہ کو گرانے سے انکار کر دیا۔ ابابیل جس کے ذریعے اللہ نے خانہ کعبہ پر حملہ آور لشکر کو تباہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے کہ اللہ جو خرچ نہ کرے اس کے مال کو تلف فرما دے۔ حکیم اقلیدس کا قول ہے، جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا تو ہے مگر علاج نہیں کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزہ داروں کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب وہ رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ علم پھیلانا ایسا خزانہ ہے جس کے پھل کا ثواب آپ کو ملتا رہتا ہے۔ ہم اچھا ہونے یا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ تھکاوٹ صرف کاموں کی ہی نہیں ہوتی، ہم خود سے لڑتے لڑتے بھی اکثر تھک جاتے ہیں۔